السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈنگ ٹاک۔ سب سے خطرناک ہتھیار مختلف عوامل پر منحصر ہیں، جیسے تباہ کن طاقت، انسانی زندگیوں پر اثرات اور عالمی تباہی کے امکانات۔ یہاں 10 ہتھیار ہیں جنہیں اکثر سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی نیوکلیر ویپن کے بارے میں۔ یہ ہتھیار ایٹمی ہتھیاروں کو بے پناہ تباہ کن طاقت اتارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو پورے شہروں کو ختم کرنے اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 2 پر میں بات کرنا چاہوں گی بایولوجیکل ویپن کے بارے میں۔ یہ ہتھیار بڑے پیمانے پر بیماری اور موت کا سبب بننے کے لیے نقصان دہ بیکٹیریا یا وائرس یا زہریلے مادے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے اثرات تباہ کن اور دیر پا ہو سکتے ہیں، روایتی ہتھیاروں کے برعکس جو طاقت یا دھماکہ خیز مواد پر انحصار کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 پر میں بات کروں گی کیمیائی ویپن کے بارے میں۔ یہ ہتھیار اکثر سانس لینے یا جلد کے رابطے کے ذریعے معذور یا مارنے کے لیے کیمیائی مادوں کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ شدید جلنے، سانس کی تکلیف اور یہاں تک کہ موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ کیمیائی ہتھیار زہریلی کیمیکل ہیں جو انسانوں، جانوروں یا پودوں کو نقصان پہنچانے، چوٹ پہنچانے یا موت دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہتھیار ایسے کیمیکلز کو چھوڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں جو مختلف قسم کے نقصانات، اثرات کا باعث بن سکتے ہیں، بشمول سانس کی تکلیف، اعضاء کا نقصان، کیمیائی جلنا۔ ناظرین، اب بات کریں گے بیلسٹک میزائل کے بارے میں۔ یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل جوہری، حیاتیاتی یا کیمیائی وار ہیڈز کو ناقابل یقین رفتار اور درستگی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں، جو عالمی سلامتی کے لیے ایک اہم خطرہ ہے۔ میزائل بنیادی طور پر طویل فاصلے تک مار کرنے کے لیے فوجی ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ہزاروں کلومیٹر دور واقع اہداف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب بات کریں گے کروز میزائل کے بارے میں۔ یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے خود رہنمائی والے میزائل کم اونچائی پر پرواز کر سکتے ہیں، جس سے ان کا پتہ لگانا اور روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ روایتی یا جوہری وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں۔ یہ عام طور پر فوجی اسٹریٹجک اہداف جیسے دشمن کے کمانڈ سینٹرز، انفراسٹرکچر یا میزائل سائنس کے خلاف درست حملوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انہیں مختلف پلیٹ فارمز سے لانچ کیا جا سکتا ہے، بشمول بحری جہاز، ہوائی جہاز اور زمینی لانچرز۔ اب بات کریں گے خود مختار ہتھیار کے بارے میں۔ انہیں قاتل روبوٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ہتھیاروں کے نظام انسانی مداخلت کے بغیر اہداف کو منتخب اور مشغول کر سکتے ہیں، جنگ کے مستقبل کے بارے میں اخلاقی خدشات کو بڑھاتے ہیں۔ حالانکہ وہ ڈرون سے لے کر زیادہ جدید نظام تک ہو سکتے ہیں جو دشمنوں یا خطرات کو نشانہ بنانے اور انہیں ختم کرنے کے قابل ہوں۔ اور اب بات کریں گے سائبر ہتھیار کے بارے میں۔ یہ ہتھیار اہم انفراسٹرکچر میں خلل ڈالنے، حساس ڈیٹا چوری کرنے یا افراد اور تنظیموں کے خلاف حملے کرنے کے لیے کمپیوٹر سسٹمز اور نیٹ ورکس میں موجود کمزوریوں کا استحصال کرتے ہیں۔ اور اب بات کریں گے براہ راست توانائی کے ہتھیار کے بارے میں۔ یہ ہتھیار اہداف کو نقصان پہنچانے یا تباہ کرنے کے لیے مرکوز توانائی جیسے لیزرز یا مائکرو ویوز کا استعمال کرتے ہیں۔ انہیں جارحانہ اور دفاعی دونوں مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اب بات کریں گے اینٹی سیٹلائٹ کے بارے میں۔ یہ ہتھیار مدار میں سیٹلائٹ کو تباہ کرنے، مواصلات، نیویگیشن اور نگرانی کے نظام میں خلل ڈالنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہتھیاروں کا نظام کا ایک طبقہ ہے جو زمین کے گرد مدار میں سیٹلائٹ کو خلل ڈالنے، نقصان پہنچانے یا تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ جدید جنگ کا ایک لازمی حصہ ہے اور ان میں فوجی اور سویلین دونوں کارروائیوں کو شدید متاثر کرنے کی صلاحیت ہے، جو مواصلات، نیویگیشن، انٹیلیجنس اور موسم کی پیشن گوئی کے لیے سیٹلائٹ سسٹم پر منحصر ہے۔ اور آخر میں اب ہم بات کریں گے بڑے پیمانے پر تباہی کے ہتھیار کے بارے میں۔ یہ اصطلاح جوہری، حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ دوسرے ہتھیاروں کو بھی شامل کرتی ہے جو بڑے پیمانے پر موت اور تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
یہ ہتھیار بندوقوں اور دھماکہ خیز مواد جیسے روایتی ہتھیاروں کے دائرہ کار سے کہیں زیادہ وسیع علاقوں میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں اور تباہی پھیلانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔